من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام۔ جس سے کھاری کنویں شیرہ جاں بنے، اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام۔ فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ جن کے آگے کھینچی ہوئی گردنیں چکی، اس خدا دار شوکت پہ لاکھوں سلام۔ ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ کاملان طریقت پہ کامل درود، حاملان شریعت پہ لاکھوں سلام۔ الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود، ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام۔ ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود، ان کی ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام۔ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام۔ آئیے تسکین جان زار کی باتیں کریں، ہجر کی شب میں سید ابرار کی باتیں کریں۔ لوگ کرتے ہیں تو کریں حکمرانوں کی چاپلوسیاں، ہم تو محمد کے لب و رخسار کی باتیں کریں۔ شالا سڑ جاون وہ اکھیاں، شالا سڑ جاون وہ اکھیاں، جنہ کدے بھی خواب حضور دا ویکھیا نہیں۔ پتھراں نالو سخت نے او ظالم، متھا درتے جنہ کدے ٹیکیا نہیں۔ عشق دی رمز نو او کی جانن، لہو بال کے جنہ کدے سیکیا نہیں۔ اسی بھاویں وکاؤ مال ہاسے خضر، سانو پھر بھی مالکاں ویچیا نہیں۔ ساڑی حیثیت بس اینی ہے، سانو کو جنہیں مرضی لقب دے لوے، او ہوندی اپنی سوچ ہے، اپنی فکر ہے۔ اسی وکاؤ جے مال اگے سا تے اسی یا سر تے پگڑی بننی ہے نا، تے حضور دی غلامی دی بننی ہے۔ اسی گل دے وچ پٹا پایا تے حضور دی غلامی دا پایا ہے۔ تے رسول اللہ نال محبت دا جڑا پیغام ہے، اسی ہر گلی محلے بازار مکان دکان کھیت اور کھلیان تک پہنچانا ہے۔ اور محبت وہ نہیں جیڑی اپنی مرضی نال کیتی جاوے، محبت اساں وہ کرنی ہے جیڑی صحابہ اکرام نے کیتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ نو رومیاں نے گرفتار کر لیا، گرفتار کرتے ہو رومیاں دے بادشاہ دے کو لے گئے۔ بادشاہ نے دیکھیا اور پتہ چلا کہ صحابی رسول میری بارگاہ دے وچ آ گیا، تے جنا بندہ پھر قابو بھی آ جاوے، ہر جنا تے جنا ہی ہوندا ہے نا۔ تے انہیں کہا کہ یار مینوں بڑا شوق سی کہ میں رسول اللہ دے صحابی ویکھنے نے، او کہو جے لوگ نے جڑے سمندراں دے وچ گھوڑے ایک آج گل ہوئی نا کہ ایک مسلمان کلمہ کو ایک سپاہی نو ویکھ دی ٹنگاں کمنیاں شروع ہو جاون، او حد کہیں تو ڈر جاوے۔ میرے آقا دی جڑی تلوار مبارک سی نا اودے تے لکھیا ہوا سی، فی الجبن یارن و فی الاقبال مکرمۃ والمارو بالجبن لا ینجو من القدر۔ میرے آقا دی تلوار لکھیا ہوا سی بزدلی شرمندگی ہے، اور اگے بدن وچ مومن دی عزت ہے، اور کوئی بندہ بھی بزدلی دی وجہ تو موت تو نہیں بچ سکتا، موت دا وقت مقرر ہے۔ لہذا کیڑا چند دن جینا ہے اور ڈنکے دی چوٹ تے جینا ہے، وہ حضور دی عزت دی گل کرتے جینا ہے، وہ حضور دی ختم نبوت تے پیرا دے دے جینا ہے، وہ ہر ظالم دی اکھ دے وچ اکھ پا تے گل کرنی ہے کہ مر جائیں گے، ظالم کی حمایت نہ کریں گے، احرار کبھی ترک روایت نہ کریں گے، خون دل دے کے نکھاریں گے روح برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ عبداللہ بن حذیفہ نے پکڑ لیا، بادشاہ کیا تو بڑا عظیم بندہ ہے، دلیر ہے، مرد بندہ ہے، تے میری بارگاہ وچ آ گیا جی قیدی بنتے، میں تیرے واسطے اور کچھ نہیں کر سکتا، بس تمہیں ایک اپنی بیٹی دا رشتہ دے دینا۔ ساڑھے پنڈاں دے سیانے تے پنچایتی لوگ بیٹھے جنہیں دھی دا رشتہ دے دیتا انہیں باقی رکھیا کی، انہیں کہا بیٹی دا رشتہ بھی دے دینا، ادھی سلطنت دا تینوں حاکم بھی بنا دینا، لیکن شرط دیکھ کہ یہ کہ آج تو بعد حضور تے دین دا نام نہیں لینا۔ جلے انہیں یہ شرط رکھی نا، تے ایک پاسے بیٹی دا رشتہ بھی دیتی کھڑا ہے، ادھی سلطنت حاکم بھی بناون تیار ہے، جلے انہیں یہ شرط رکھی، تے آپ نے فرمایا جلیا کہ دی گل کرنا ہے، لو آتیتانی جمیع ما تملکو و جمیع ما تملکو و جمیع ملک العربی ما رجعت عن دین محمد طرفت عین۔ فرمایا جلیا بیٹی دا رشتہ دے دے، ادھی سلطنت دے دے، میں نے یہ گل کرنا ہے کہ حضور دین دی گل نہیں کرنی، لو آتیتانی جمیع ما تملکو، تو ادھی نہیں میں نے پوری سلطنت دے، ان دے ہم پلہ انہیں ہور سلطنت دے دے، رب کعبہ دی قسم ما رجعت عن دین محمد طرفت عین، میں پھر بھی اپنے نبی دے دین نال ایک لمحے واسطے بھی بے وفائی نہیں کر سکتا۔
زندہ باد 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 زندہ آواز کر دو آواز کر دو لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک فرمایا کوئی اور لیکن انہوں تو سلطنت کا لالچ دے دیتے بیٹی کے رشتے کا لالچ دے دیتے رسول اللہ دین چھڑانا چاہتے ہیں مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں دو قدم کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر جنت بھی لینے آئے تو چھوڑے نہ یہ گلی ہم منہ پھیر بیٹھیں گے تیری دیوار کی طرف فرمایا کسے سلطنت کی ضرورت نہیں اور مسلمانہ کلمہ تمہیں اس نبی دا پڑھا جس نبی دا کلمہ حضرت عبداللہ بن حذیفہ پڑھا سی انہاں آدھی سلطنت ٹھکرا دیتی انہاں بادشاہ دی بیٹی دا رشتہ ٹھکرا دیتا لیکن تسا تے میں اسی اپنا محاسبہ کرنا ہے اسی کلمہ رسول اللہ دا پڑھا ہے ایک پاسے میرے بھائیو رسول اللہ دا دین ہے دوسرے پاسے کفر دا نظام ہے اسی ایک سولم دی خاطر ایک نالی دی خاطر ایک کھیلی دی خاطر نوکری دی خاطر تھانے کچہری دی خاطر اسی حضور دے دین نو کنڈ کر رہے ہیں جے کوئی بندہ نہ لوے یار تسی ایک پاسے نظام مصطفیٰ ایک پاسے کفر دا نظام ہے اسی ساڑا کوئی مطلب ہے نہیں کسی دی ذات اگے لیا وہ میری ذات دی گل آوے تھک دے وہ کسی اور دی ذات دی گل آوے تھک دے وہ ساڑا مقصد فقط ہے نا تسی اگے چلو تسی ساڑی قیادت کرو ساڑا مقصد نظام مصطفیٰ دا نفاذ ہے ساڑا مقصد یہ ہے کہ اس وزیر اعظم ہاؤس جس کا دروازہ حریم شاور کی ایک فحاشہ عورت نے ٹھڈا مارتے کھولیا ہے ساڑا مقصد فقط دینا ہے کہ اس دروازے نے لبیک یا رسول اللہ نعرہ لا کھول دیتا جائے جلے سی نظام مصطفیٰ دی گل کریے اولے جناب تھڑے برادریاں اولے بلپے جیڑا من دی مینو ماردہ نہیں جیڑا سب کچھ یار تو واردہ نہیں انہیں دل دے چمن وچ کدے آ سکتی بہار نہیں انہوں عاشق عاشق کہندے نہیں انہوں عشق دا کافر کہندے نہیں جڑا یار دے کے اشارے تے دل جان دی بازی ہاردا نہیں تے بڑی سوکھی یار دی دید ہوندی بس ایک جان ہی دینی پیندی ہے ایتھے نقد و نقدی سودے نے ہوندا عشق دے وچ ہدار نہیں کئی جنگل گانے پیندے نے کئی دوزخ ٹپنے پیندے نے جڑا عاشق بن کے سکھ ڈھونڈے ان دی قسمت دے وچ دیدار نہیں تے دل دیتیاں باج نہ پیار ملے تے سر دیتیاں باج نہ یار ملے جے ایس ملو بھی مل جاوے اس تو سستا ہور وپار نہیں جے تو وکیا عشق بازار نہیں جے تو چڑھیا اتے دار نہیں ایڈا سستا سودا پیار نہیں تے ایڈا سوکھا لبدا یار نہیں بے شک آج اسی ایتے اکٹھا ہوندہ مقصد کوئی صداگریاں نہیں تو آڈا جس فرقے نال تعلق ہے تو آڈا کس سیاسی جماعت نال تعلق ہے اس چیزہ میں نہیں پتا لیکن میں ایک پیغام دیون واسطے حاضر ہویا کہ حضور نال محبت کرنی جس طرح صحابہ اکرام نے کیتی ہے آج تے گل کلی ووٹاں دی نہیں ہے گی اور ایک گل یاد رکھے جے ووٹاں نال نظام آنا بھی نہیں بالکل نظام آنا ہے رضوی ڈنڈے نال کیا بات اور وہ انشاءاللہ سیان قریب چک دینا ہے انشاءاللہ ایتا خوش قسمتی ہے نا ووٹ دے صدقے ساری جناب قبولیت ہو جاوے اور اسی یہ گل کریے کہ در دردیاں گدائیاں کیتیاں نہیں اسی کوئی ہور کمائیاں کیتیاں نہیں ایک سونیا تیرا نا سونا سا دم دم نال کیا بات کیا بات غازی علم و دین نو نا سیدنا علی پاک نے اپنے قدرہ دے بٹھایا تھا رسول اللہ دے بارگاہ دے وچ لے گیا میرے آقا نے فرمایا علم و دین تینوں جیل دے وچوں کڈ لیاندا ہے ہن دو گلاں دے وچ ایک گل قبول کر لے اج تو بعد تو آزاد ہے جے تو آزاد رہنا چاہنا ہے تے تو آزاد ہے لیکن اگر میرے نام تے تو اپنا سر کٹوانا چاہنا ہے تے پھر کٹوا دے تاکہ قیامت تک کوئی بھی گستاخی کرے انہوں پتہ لگے علم و دین ورگے پتر بھی اس دنیا میں موجود نے سبحان اللہ کہ رائے کمال نے اپنی کتاب میں لکھا اوتھے علم و دین نے شعر پڑھا رسول اللہ دے سامنے
کہ مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے، مٹا ہو تیرے نام پر مجھے نشان سے غرض نہیں۔ آگے یا رسول اللہ پھر میں نے جامن دے وہ پھر میں تھوڑے نام تے سر کٹواؤں واسطے تیار ہوں۔ یار علم و دین بھی تے کلمہ رسول اللہ دا پڑھیا سی، انہوں نے سیدنا علی پاک نے جیل چو کٹ تے آزاد کر دیتا، انہوں پھر بھی آکھا مجھے خاک میں ملا کر میری خاک اڑا دے، مٹا ہوں تیرے نام پر مجھے نشان سے غرض نہیں۔ انہوں نے سر پیش کر دیتا، اسی حضور دی عزت دی خاطر آج ایک پرچی بھی پیش کر سکنے ہیں۔ عروہ بن مسعود جدو سفیر بنتے آئے نا تے وہ پیچھے واپس چلے گئے، ہمیں کلمہ نہیں پڑھا سی، پیچھے واپس چلے گئے تے جانے صحابہ اکرام آکھن لگے کہ جڑے پیچھے انہوں نے دوست سن نا انہوں نے کہنے لگے آکھن لگے کہ مسلمانوں نے ٹکر نہیں لینی، باقی ساری دنیا نے ٹکر لے لو۔ انہوں نے کہا یار مسلمانوں نے کیوں نہیں ٹکر لینی؟ انہوں نے کہا کہ میں ایک بڑا عجیب منظر دیکھتے آیا۔ انہوں نے کہا کی منظر دیکھتے آیا؟ سانوں آتے ڈرانا شروع کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ واللہ ینتخم نخامتن، انہوں نے کہا میں منظر یہ دیکھا ہے کہ جدوں رسول اللہ اپنی تھوک مبارک سڑتے سن، وقت فی کفی رجل منہم، جڑے انہوں نے صحابی سن وہ تھوک مبارک نو اپنی تلیوں تے رکھ لیندے سن، ہتھاں دی تلیوں تے رکھ دے سن، زمین تے نہیں دے نکل دے سن۔ فضلائق بہا وجہہ وجلدہ، پھر تلیوں تے تھوک مبارک لے تے جناب اپنے چہرے تے مل لیندے سن، اپنے سینے تے مل لیندے سن۔ انہوں نے کہا جڑے امتی اپنے نبی دی تھوک مبارک کا اینا حیا کردے نے، او امتی اپنی نبی دی ذات دا کنا حیا کردے ہوندے، جلے تسی رسول اللہ والودو دے رب کعبہ دی قسم او دونوں کٹ چیر تے رکھ دے ہوندے، پوری دنیا نال ٹکر لے لو، ایک محمد عربی نال ٹکر نہیں لینی۔ آج اسی بھی یہ ثابت کرنا وقت ہے۔ دسو یار ممتاز قادری دا کی قصور سی؟ وہ دا قصور فقط اینا سی کہ انہیں وقت ایک گستاخ دے سینے دے 27 گولیاں مار دیتیاں سن، یہ قصور سی نا، اس تو ہٹتے تے کوئی اور قصور نہیں سی، لیکن ساری حکومت نے انہوں تہجد دے وقت پھانسی دے پھندے چڑھا دیتا۔ روزے دی حالت ہے تہجد دے وقت ممتاز قادری پھانسی دے پھندے چڑھا دیتا گیا۔ ممتاز قادری پھانسی دے پھندے چڑھ گیا، 5 سال 55 دن ممتاز قادری حوالات دے وچ بند رہا چکی دے وچ۔ 5 سال 55 دنوں بعد تہجد دے وقت جگایا گیا کہ چل پھانسی دے پھندے وال چل۔ پیچھوں سگے باپ نے آواز دیتی اور کہا پتر 5 سال تے 55 دن ہو گئے تیرا مکھڑا نہیں دیکھا، تے آج پھانسی دے پھندے کی طرف چلے ہیں، تہجد دا وقت ہے، اپنا چہرہ تو دکھائی جا۔ چند دن دا بیٹا سی محمد علی قادری، انہیں پیچھوں آواز دیتی، انہیں کہا ابو جی جلدی با کہ اپنا چہرہ تو دکھائی جاؤ۔ بہنہ نے آواز دیتی کہ ابو جی، بہنہ نے آواز دیتی بھائی جان کہ اپنی والدہ تے زندہ نہیں ہے گی، تے اپنے والد بھی کہہ رہے ہیں، دوڑا بیٹا بھی کہہ رہا ہے، تے اسی بھی پیچھوں ساتھ کہہ رہی ہیں کہ اپنا چہرہ تے جلدی بار دکھا دو۔ ممتاز قادری پھانسی دی پھندے کی طرف جا رہا ہے لیکن چہرہ نہیں دکھایا۔ لے او یارا حوالے رب دے تے میلے 4 دنوں دے ادو عید مبارک ہو سی جدو پھر ملا دے۔ ممتاز قادری پھانسی دی پھندے کی طرف چل گیا، انہیں تو چہرہ بھی پیچھے نہ پلٹتے دیکھا۔ آج ان تسی تے میں عزم کرنا ہے کہ انہاں دا پھانسی بھی جھول لئی، انہاں دا گل دے وچ پھانسی دا پھندا پا تے آکھیا لبیک یا رسول اللہ، آج تسی تے میں زندہ ہاں، اے میلے دنیا دے لگتے راسن، بہارا ہوسن اسینہ ہوسوں، اے وقت چہرے بدلدار آسی، ہزارہ ہوسن اسینہ ہوسوں، جدو ہجرت دی روت آسی، مکی اپنا مکان بدل سی، مکی ہوسن مکان ہوسن، دیوارہ ہوسن اسینہ ہوسوں، اے وقت چہرے بدلدار آسی، ہزارہ ہوسن اسینہ ہوسوں، اے حسن ہوسی وفائی ہوسن، جفائی ہوسن ادائی ہوسن، ان اکھیاں دے وچ کجل دیاں سونیاں دھارا ہوسن اسینہ ہوسوں، اے وقت چہرے بدلدار آسی، ہزارہ ہوسن اسینہ ہوسوں، جدو شہر خاموشاں جاسیں سوز و عبرت دے کلمے پرسیں، اس دھرتی دے سینے اتے ساڑے نام دیا مزارہ ہوسن اسینہ ہوسوں، اے وقت چہرے بدلدار آسی، ہزارہ ہوسن اسینہ ہوسوں۔ اے جنہیں چہرے بیٹھے نے آج تو 50 سال گزرن تو بعد کوئی بندہ اس دنیا تے نہیں ہونا الا ماشاءاللہ، لیکن یاد کرو ایک وقت سے گلو باٹ نے مچھا نہ واٹ دے تے گلیاں بنیاں سن ماڈل ٹاؤن دے وچ، انہیں کیا سی کہ میرے ورگا بدماش بندہ کوئی گا، اجل ہی نے چھوڑا کسرا ندارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، پڑا ہی رہ گیا یوں ٹھاٹھ سارا۔ پھر او وقت میں اپنے نہ کنن نہ سنا تے اکھاں نال ویکھی ویڈیو، او گلو باٹ جڑا مچھا نہ واٹ دیندا ہوندا سی، شوگر ان دی اکھاں دے وچ وڑ گئی، اور او بندے نوں میں بیڈ دے اوتے پیشاب کردے نوں ویکھیا، 3 مہینے گلو باٹ نے بیڈ دے اوتے پیشاب کیتا، لیٹرین دے وچ بھی نہیں جا سکیا۔ اللہ تعالیٰ نے دسیا ہے کہ مقام عبرت ہے کہ کوئی اپنے آپ کو جنہ مرضی بڑا سمجھے، جنہیں حضور تے دین نہ ٹکر لوے، اللہ دا حال کر دیندہ ہے۔ آج وہ گلو باٹ قبر دے وچ موجود ہے،
تے تساں تے میں بھی بھائی قبر دے وچ جانا ہے آج عہد کرو اسی رسول اللہ نال وفا کرنی ہے رسول اللہ دے دشمناں نال دشمنی کرنی ہے بس میں ایک چھوٹی جی گل سنا تے اپنی گفتگو ختم اس تو بعد انشاءاللہ ساڑھے قائدین موجود نے وہ گفتگو کرن دے کہ نور جہان علی سی نا وہ اپنے خامن دی بڑی محبوبہ بیوی سی اور جدوں بھی بادشاہ فیصلہ کرتا سی کوئی بھی اپنی عدالت دی بیٹھے تے نور جہان اتے کھڑی ہو جاندی سی جیڑا فیصلہ منظور نہیں ہوندا سی کندھا دبا دیندی سی نور جہان دا جیڑا استاد سی نور اللہ شوستری وہ شیعہ سی انہیں سیدنا عمر پاک دی توہین کر دیتی جدوں سیدنا عمر پاک دی انہیں توہین کیتی وہ بادشاہ دی بارگاہ دے وچ لے آندا گیا بادشاہ نے سزا سنائی اور نور اللہ شوستری نو بڑا بھرم سی کہ میری جیڑی شاگرد ہے وہ بادشاہ دی محبوبہ بیوی ہے انہیں ایک بار کندھا دبانا ہے تے میری سزا معاف ہو جانی ہے اسی طرح ہویا جب بادشاہ دے سامنے آیا نا نور اللہ شوستری تے نور جہان نے تو کندھا دبایا انہیں کہا بھی خیال کری میرا استاد ہے بادشاہ نے سزا سنا دیتی انہیں دوئی بار کندھا دبایا بادشاہ نے کیا سزا برقرار ہے انہیں تیئی بار کندھا دبایا بادشاہ نے کیا سزا برقرار ہے وہ بول پئی انہیں کہا کہ اگے تا میں ایک بار کندھا دبا دی سن تو اپنا فیصلہ بدل لیتا سے آج تو میں بار بار کندھا دبایا ہے تو اپنا فیصلہ نہیں بدلیا کچھ ہوش کر میں تیری محبوبہ بیوی ہوں اور سامنے میرا استاد کھڑا ہے بادشاہ نے پیچھے موڑتے اپنی محبوبہ بیوی وال ویکھیا تو ویکھتے بڑا تاریخی جملہ بولیا وہ ویکھن نوں تے ایک جملہ ہے لیکن وہ جملہ آپ زن اور دل دی تختی اوپر لکھ لو بادشاہ نے کیا کہ جانے من جان